اب اس کو ذرا دیکھتے کہ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے. کہ پہلی بات تو یہ دیکھیں اس میں کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جب ہی آ گیا تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی جب آپ نے یہ کہا، ایک ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں تیری عبادت تو کرتا ہوں لیکن کسی اور کی بھی کرتا ہوں. لیکن جب آپ نے کہا تیری ہی، تو اب یہ ایکسکلوڈ ہو گیا، ایکسکلوسیو ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے لیسن کیا ہے؟ پہلا سبق یہ کہ میں اور آپ سے سوال کریں کہ ہم کہیں کسی اور کی عبادت تو نہیں کر رہے. اب عبادت صرف یہ نہیں کہ میں اس کے نام کی تسبیح کر رہا ہوں یا میں کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسی کسی چیز کی اس میں لگ گئے ہیں، کہیں ہم ورلڈلی یا مٹیریلزم کے چکر میں تو نہیں آ گئے اور یہی ہمارا زندگی کا مقصد بن گیا ہے. تو یہ اپنے آپ سے پہلا پوچھنے کا سوال ہے. اور پھر ایک طرح سے دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ تیری کون کرتا ہے؟ یعنی یہ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ، اس کو ذرا سنیں کہ ایک طرح سے یہ ڈیکلیریشن ہے کہ ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں نا. یعنی جب میں نے پوری اللہ کے بارے میں بات سنی تو اس کے بعد میں نے کیا ڈکلیئر کیا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. صرف میں نے مان لیا کہ تو رب ہے، تو رحمان رحیم ہے، تو جزا کے کمال ہے، کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یہ ڈکلیریشن ہے. اب یہ سوچیں کہ جب نماز میں بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہم سچ بول رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ یعنی واقعی ہم یہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ ہم کہہ رہے ہیں اور الٹا ہم جھوٹ بول رہے ہوں کہ ہم کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ڈیکلیریشن ہے. اب آتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کے اوپر، وہ ایاک نستعین. اب یہاں سے دیکھیں کیا ہوا، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی ہیلپ سیکھ کرتے ہیں، مدد تجھ سے چاہتے ہیں. تو اب یہاں پہ کس کے بارے میں بات شروع ہو گئی ہے؟ ہمارے بارے میں، کہ ہمیں چاہیے کچھ. اب ہم نے مانگنے والا کام شروع کر دیا ہے. پہلا حصہ اللہ کے لیے تھا، اس کی تعریف کی، بتایا اس کو. اب ہم نے مانگنے والا کام شروع کر دیا. تو یہاں دیکھیں ایک چیز کیا سکھائی جا رہی ہے. یہاں ایک چیز یہ سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں، کہ پہلے اس کی تعریف ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور پھر ڈکلیئر کیا کہ ہم تجھے عبادت کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں نا، ان میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. ایون آپ تو خطبے بھی دیتے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے سٹارٹ کرتے تھے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کو تعریف کریں، اس کو اکنالج کریں، پھر ڈکلیئر کریں. جیسے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوا. پھر کیا کہتے ہیں جی؟ وہ اشہد اللہ الہ، ڈکلیریشن آتی ہے. پھر تو جیسے یہاں پہ بھی ہے کہ پہلے سٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، پھر ڈکلیریشن آئی ایاک نعبد، اب مانگنا شروع کیا. تو یہ پہلی ایک لیسن یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اب آتے ہیں وہ ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے. اب اگین یہاں پہ وہی چیز ہے کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے. تو کیا مطلب ہوا؟ کسی سے نہیں مانگتے، ایکسکلوسیو بات ہو گئی. اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا کسی انسان سے ہم جب مدد مانگتے ہیں تو کیا وہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مثال سمپل سی ہے. اب آج کل اس کو ایکسپلین کرنا بڑا آسان ہے. کووڈ کے کیس میں اگر میں یہ، اب میں ماسک پہن رہا ہوں، میں سینیٹائزر لگا رہا ہوں، میں ماسک بھی پہنوں گا، میں سینیٹائزر بھی لگاؤں گا، رائٹ، میں ہاتھ بھی دھوؤں گا، میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی کروں گا، لیکن میرا ایمان یہ ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا یا یہ لکوڈ، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں مجھے بچانے کی. جب مجھے ہونا ہوگا، اللہ معاف کرے، تو پھر اس ماسک کے اندر سے بھی گھس کے آ جائے گا، وہ سینیٹائزر کے اندر سے بھی گھس کے آ جائے گا. اگر نہیں ہونا تو میں نے ماسک پہننا بھول گیا ہوں، میں نے سینیٹائزر لگانا بھول گیا ہوں اور میرے ساتھ کووڈ کا پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے نہیں ہوگا. یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ ہے